بھی کیا اور ٹالر بھی پکڑے گئے، لیکن ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ کنہوں نے ان کو NOC دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے چائنیز ڈالر مرکزی حکومت کے NOC کے بغیر نہیں آ سکتے، لیکن حکومت نہیں مان رہی۔ ہم 12 حکومت سے کہہ رہے ہیں، نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اب ماہی گیر بیچارے تیل ادار کر کے سمندر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، 2 مچھلی بھی وہ نہیں پکڑ سکے کہ اپنے گھر کا گزر بسر کریں۔ اسی طرح ماہی گیروں کے گھروں کی پیمنٹ ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ گوادر کے لوگوں کو، گوادر کے عوام کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے گوادر میں ایک ایسا ماحول بنایا تھا کہ گوادر کے لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں اور گوادر کے لوگ ہڑتالوں پہ نہ جائیں۔ گوادر کے لوگوں نے کئی سالوں سے کوئی اسٹرائک نہیں کی، لیکن تنگ آمد جنگ آمادہ پانی نہیں دو گے، بجلی نہیں دو گے، صحت کی سہولتیں نہیں دو گے، لوگوں کو بے روزگاری کی طرف لے جاؤ گے، ان کا روزگار چھینو گے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ آئیں گے۔ آج نوبت یہاں پہنچی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں۔ ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را گوادر کے عوام پہ ترس کھائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گوادر کے لوگ آپ کے ساتھ چلیں تو ان کو ساتھ لے کے چلا جائے، کیونکہ گوادر کے لوگ ترقی کے خلاف ہوتے تو وہ اپنی زمینوں کی قربانی نہیں دیتے۔ وہ GDA کو فری آف کاسٹ ہم نے اپنی زمینیں ہزاروں ایکڑ دی ہیں۔ اگر حکومت ہمیں وہ ہزاروں ایکڑ کے کمپنسیشن بھی دے دے تو ہم ان سے اپنے یہ جو ایشوز ہیں، پانی، بجلی، صحت، اس کو ہم خود حل کر سکتے ہیں، لیکن حکومت اس پہ کوئی نظر نہیں رکھ رہی۔ گوادر پہ ماہی گیروں کے گھروں کی پیمنٹ ہے، وادی ڈوروں کے ڈور کے گھروں کی پیمنٹ ہے، اور پانی اور بجلی کا خاص طور پر ایشو ہے۔ آج کل کورونا اتنا پھیلا ہوا ہے، جب سے پرائم منسٹر نے گوادر میں وزٹ کیا پچھلے مہینے، ہم نے کہا پرائم منسٹر آ رہے ہیں، کچھ اناؤنسمنٹ ہمارے لیے ہوں گے، اور ہمارے پانی کا مسئلہ خاص طور پر، کیونکہ مدینہ کے ریاست کی بات کرنے والی حکومت، ہم نے سمجھا کہ وہ ان کے دل میں شاید درد ہو آئے۔ 5 تاریخ کو 6 تاریخ سے گوادر کا پانی بند ہو گیا، گوادر کی بجلی بند ہو گئی۔ اب کیا میسج جا رہا ہے دیکھیں لوگوں کے پاس کہ پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد بھی یہ سارے ایشو ہو رہے ہیں۔ تو خدا را یہ تمام مسائل ہیں مکران اور گوادر کے، اگر مکران اور گوادر کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، CPEC کو بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے جینون ایشوز ہیں، ان کو حل کیا جائے اور گوادر کے حوالے سے فوری طور پر قانون سازی کی جائے، گوادر کو پانی اور بجلی دیا جائے۔ اگر ہمیں نہیں دیتے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے، کم سے کم جس ترقی کی بات کر رہے ہیں گوادر میں، انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی پانی اور بجلی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ تو آج ہم متحدہ پوزیشن گوادر کے دوست ہم سب بیٹھے ہیں۔ کل ہم نے اس پہ اسمبلی میں بھی بحث کی، اور ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ کل اس پہ بیٹھ کے متحدہ پوزیشن کی طرف سے، کیونکہ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی، ظاہر سی بات ہے ہم نے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ہم نے بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور بارہا کرتے رہیں گے جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ بے علمی کا بازار گرم ہوا ہے، لیکن ابھی جو موجودہ جو حکومت ہے، خاص کر جو موجودہ حکومت بنا ہوا ہے، اس سے جو خدشات اور تحفظات متحدہ اپوزیشن کے یا بلوچستان کے عوام کے، وہ سب پہ تفصیل سے بات کی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی قوم سے، کسی علاقے سے اور وہاں کے عوام سے جب آپ اس سے روزگار چنو گے، جب آپ اس سے زمین چنو گے، جب آپ اس سے سکول، ہاسپٹل اور وہاں کے جو گھریں ہیں، گھر تک آپ اس سے چھین رہے ہو، تو آپ کیا میسج دے رہے ہو؟ یعنی وہاں کے عوام جو ہے کس حالات میں ایک مہینے سے ہے، تو بہت سارے سالوں سے وہاں کے عوام مشکلات سے دوچار ہے، لیکن حالیہ دنوں میں CPEC کے نام سے جو آپ نے ساری دنیا کو لوٹا اور اربوں کے حساب ڈالر سے آپ نے اس پہ کمایا، لیکن وہاں کے عوام کو کیا ملا؟ وہاں پہ رہنے والے کو کیا ملا؟ یہ ملا کہ وہاں سے آپ نے سب کو بے روزگار کر دیا۔ ابھی وہ سارے لوگ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ٹیر جلا رہے، احتجاج کر رہے، اور آپ لوگ جو ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا اس وقت جو بات ہے، ہم جو موجودہ حکومت ہے، جو کٹ پتلی حکومت ہے، جو سلیکٹڈ حکومت ہے، ہمیں اس وقت سلیکٹڈ لوگوں سے یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں، اس حکومت کے ہر سازش میں، اس حکومت کے ہر ظلم میں، اس حکومت کے ہر غیر جمہوری طریقوں میں آپ ان کے ساتھ حصہ دار ہے۔ حکومت اگر ہمارا مخالف ہے
آپ کیا دیکھ رہے ہو بلوچستان کے عوام کے حوالے سے؟ پورا مکران ڈویژن میں اس وقت جو 52-53 سینٹی گریڈ بجلی جا رہی ہے، وہاں پہ بجلی تک نہیں ہے، گوادر میں پانی تک نہیں ہے، اور پنجگور میں کیا حالات ہو رہا ہے؟ پنجگور میں آپ نے سب لوگوں سے روزگار چھینا، اور پورے بلوچستان کو آپ نے تو ابھی ان لوگوں کو غلاموں سے بھی بدتر غلام سمجھے. آپ اب تو ان لوگوں کو غلاموں سے بھی بدتر غلام جیسے آپ نے رکھے. ایسے حالات میں جو ہے ہمیں موجودہ حکومت سے کوئی سروکار نہیں، نہ موجودہ حکومت سے ہم کوئی مطالبہ کرتے ہیں، نہ موجودہ حکومت سے ہمیں کوئی امیدیں ہے. موجودہ حکومت صاف ستھرا کہہ رہے، جام صاحب بار بار کہہ رہے کہ بھائی وہاں سے ہمیں انسٹرکشن مل رہا ہے کہ پلانا جگہ اس طرح کرو، پلانا جگہ اس طرح کرو، پلانے میں ترقی کر لو، پلانے میں روزگار بند کرو. جام بار بار کہہ رہے. ہم ان لوگوں کے گزار کرنا چاہتے ہیں کہ سب آپ کو کہہ رہے کہ سب کچھ آپ کر رہے، لیکن جب آپ یہ سارے راستے بند کریں گے، جب آپ بند گلی میں جائیں گے تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ پھر لوگوں کے لیے تو ایک راستہ بچے گا. اس راستے سے آپ بالکل واقف ہے. اگر آپ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لوگوں کو اس بند گلی میں لے جا رہے ہو اور لوگوں سے وہی کروا رہے ہو کہ کل آپ کو ایک بہانہ مل جائے لوگوں کو مارنے کے لیے، لوگوں کو اٹھانے کے لیے، لوگوں کی مسنگ کرنے کے لیے، تو پھر ٹھیک ہے. جب آپ لوگوں کو یہاں تک لے آؤ گے اور آپ خود بھی اس کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈ رہے ہو تو صحیح ہے. یہ جبر، یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ غیر جمہوری رویہ، یہ ہمارے نصیب میں آج سے نہیں ہے. یہ ہمارے نصیب میں بہت سارے وقت سے ہے. ہم جدوجہد کر رہے، ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم یہاں کے عوام کے ہم خادم ہیں، ہم یہاں کے عوام کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اس طرح کی. ٹھیک ہے، آپ جو طریقہ اپنا رہے ہو اس طریقے میں آپ کو ایک اچھا میسج نہیں ملے گا. جس طرح آپ ہمارے بچوں کو روڈوں پہ پریشان کر رہے ہو، ہمارے عورتوں کو روڈوں پہ پریشان کر رہے ہو، ہم ہمارے سفید ریش کو روڈوں پہ پریشان کر رہے ہو، آپ نہ اس کو پانی دے رہے ہو، نہ اس کو روزگار دے رہے ہو، تو پھر ہم کیا کریں؟ زمین بھی آپ چھین رہے ہم سے، کاروبار بھی آپ چھین رہے ہم سے. صحیح ہے، ہم اپنا میٹنگ کر کے ہم اس کے لیے پی ڈی ایم کے حوالے سے، اپنے دوسرے اتحادیوں کے حوالے سے، بلوچستان کے عوام کے حوالے سے ہم اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. ہم اس طرح ہم نے آج تک کسی کا بدماشی برداشت نہیں کی ہے بلوچستان کے عوام کے حوالے سے، اور نہ آپ کا کریں گے. آپ جانے، آپ کا جام صاحب جانے، نام جام صاحب کی ہے لیکن فلم آپ چلا رہے ہو. ہم اچھی طرح جانتے ہیں جام صاحب بھی گواہی دے رہے، اور ابھی تو میرے خیال سے سب کچھ ہم دیکھ رہے کہ روزگار کس نے بند کیا، بجلی کا معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے لوگوں کو پانی تک نہیں مل رہا ہے. ہم کیا کریں، کہاں سے جائیں؟ اور جب ہم احتجاج کرتے کہتا ہے یہ دوسرے ملکوں کے اعلیٰ ہے، ہم اپنے عوام کے اعلیٰ ہیں، ہم اپنے مٹی کے اعلیٰ ہیں، ہم اپنے وہ غریب لوگوں کے اعلیٰ ہیں، ہم کسی کے اعلیٰ نہیں. تو اس لیے ہم کہہ رہے ان لوگوں سے جس نے جام کو اس گاڑی پہ بٹھایا ہے اور جو جام کو راستہ دکھا رہے کہ اس راستے پہ جاؤ، اس راستے پہ جاؤ. جام تو آج ہوگا جس دن بھی بلوچستان سے جام فارغ ہوا سمشک سے، آپ لوگ جام کو دیکھیں گے بھی نہیں. جام یہاں پہ روڈ پہ بھی نہیں پھر سکتا ہے. تو اتنے ہم کہہ رہے کہ جو حالات ہیں ہمارے وہاں کے، اگر صرف انہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے نمائندے کو ووٹ دیے، اس کو نمائندگی دی ہے، اگر بلوچستان نیشنل پارٹی کو آپ سزا دے رہے ہو، اس لیے دے رہے ہو کہ وہاں کے عوام نے کیوں بلوچستان نیشنل پارٹی کو ووٹ دی، کیوں اس نے اس نمائندہ کو منتخب کیا، تو ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں بھی یہ ووٹ ہمارا ہے، آنے والے دنوں میں بھی یہ نمائندگی ہماری ہوگی، اور ایک حد تک آپ یہ ظلم کریں گے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان اور خاص کر مکران ڈویژن پہ اور خاص کر گوادر کے عوام پہ رحم کرے اور خدا سے ڈرے. اور خدا کا لاٹھی جو ہے وہ جب آپ کو لگے گا پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا لاٹھی کہاں سے لگا. کیونکہ اس میں حکومت جو اپنے فرمائشی لوگوں کو نوازنے کے لیے جو غیر ضروری پیسے رکھے ہیں
ہمارا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے انہی پیسوں میں سے دوبارہ کچھ پیسے کاٹ کر ہنگامی بنیاد میں بلکہ جنگی بنیادوں پہ یہ گوادر کا جو پانی کا مسئلہ ہے، اور تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جانتے ہیں، کم از کم اس کو 5-10 دن کے اندر جو ہے آپ ان سے پیسے نکال کر کابینہ اپنا ہنگامی اجلاس کرے، اس سے منظوری لے لے. ہر جگہ وہ خود جانتا ہے کہ کس کس کو ہم نے کس طرح نوازا ہے، ان سے کچھ پیسے نکال کر. یہ جو ہے انسانی جانوں کا مسئلہ ہے. جب وہ کہتا ہے کہ ہماری نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، تو ویسے بھی یہ مسلمان ہے، اگر اللہ پہ وہ کر لیتے ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ ایک بحیثیت مسلمان ان لوگوں کو اس پیسے سے، جو فرمائشی پیسے گوادر کے لیے انہوں نے بہت کچھ رکھے ہے، وہ عمل سے تجویز لے کے اس کو جو ہے جنگی بنیادوں پہ کنیکٹ کرے، لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے. یہ اس کے لیے میں جائے گا، وہاں کے نمائندے کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے، اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو سزا نہ دی جائے. یہ ہمارا آخری مطالبہ ہے. ان کا پانی کا حصہ نہیں مل رہا ہے، ایک تو ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہے، دوسرے یہاں سے مائیگریٹ کر کے وہ دوبارہ سندھ کی طرف جا رہا ہے، بلوچستان کے جو گرین بیلٹ کے لوگ ہیں، اور وہاں ایک اچھی خاصی 20 لاکھ کی آبادی ہے. آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے آج اس پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے. گوادر میرے خیال میں جس طرح GDA گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کے نام سے یہ ڈی نکال دیا جائے. اس میں ڈی جو رکھا ہوا ہے یعنی ڈیولپمنٹ، اس لفظ کو بالکل یہاں سے نکال کے گوادر اتھارٹی کا نام دیا جائے. پھر اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ بلوچستان کے جس طرح عمل ہمیشہ اپنے اسمبلی کے جو ہمارے اجلاس ہوتے ہیں اس میں گرم جوشی سے کہتا ہے کہ ماتھے کا جھومر، ماتھے کا جھومر. میرے خیال میں ماتھے کا جھومر اگر ہوتا تو گوادر کے لوگ گزشتہ 15 سالوں سے وہاں پہ اگر ڈیولپمنٹ کا نام آپ نے دیا ہے، سب سے پہلی جہاں پہ پانی ہے وہاں پہ زندگی ہے. جب آپ لوگوں کی بنیادی جو سہولت ہے زندگی، آپ بلوچستان کے یہ ایک وسیع اور عزیز پھیلے ہوئے میدانوں میں دیکھیں، جہاں جہاں شہر آباد ہے اس علاقے میں پانی ہے. آپ جب نصیر آباد اور کچی کی طرف جائیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں بیل پٹ، ایک بہت بڑی، جس کو آج کل بختیار آباد کا نام دیا جاتا ہے، اس علاقے کو آپ ویران پائیں گے. وجہ یہ تھا کہ انگریز کے زمانے میں یہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑی پٹ خالی تھی، ٹرینوں کے ذریعے پانی دیا جاتا، پھر بھی اس پہ چھوٹا شہر آباد کیا ہوا تھا جو مستقل یعنی اپنے ٹائم پہ پہنچتا. 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد اس شہر کو پانی دے دیتے تو پہنچ جاتا. لیکن گوادر میں آج اگر ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے ڈیپ سی پورٹ ہم نے بنایا ہے اور یہ بلوچستان کی ترقی کا سب سے بڑا ضامن ہے، اس کی جو باسی پینے کے صاف پانی کے لیے، دودھ کے لیے ترستے ہیں. کل کے اجلاس میں میرے خیال میں میں نے بلوچستان کی اسمبلی میں یہی کہا کہ جو ہم نے بجٹ 550 ارب روپے کا ہمیشہ اپوزیشن کے دوستوں کو نشانہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے لیے حصہ مانگ رہے ہیں، آپ لوگ حصے مانگ رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بلوچستان کے عوام کو آپ زندگی کے جو ان کی پوری معیشت 2 چیزوں پہ بندھی ہوئی ہے، ایک تو یہ ہماری 26-27 اضلاع جہاں پہ بجلی ہے، جہاں سے 50,000 ٹیوب ویل چلتے ہیں، یہ میرے خیال میں بلوچستان کے 60-65% لوگ یہاں سے اپنے جو معیشت ہے اس کو سنبھال رہے ہیں. لیکن بجلی کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے یہاں پہ بجلی کو بند کیا جاتا ہے. 5 گھنٹے 6 گھنٹے سے زیادہ تو بلوچستان بھر میں بجلی ہے ہی نہیں. دوسری یہ ہے کہ گوادر یا مکران جہاں کے لوگ، یہاں سے کچھ لوگ بارڈر سے وابستہ تھے، تو وہاں پہ جو تیل کا معاملہ تھا وہ سب ختم کر کے لاکھوں لوگوں کو بیک جنبش قلم بے روزگار کیا گیا. اب جو سمندر پہ آباد لوگ ہیں ان کی ایک طرف سے بجلی بند کرو، دوسری طرف سے پانی بند کرو، تو پھر یہ ہے کہ ان کے لیے بندوبست کرو کہ وہ ایران کی طرف نقل مکانی کر جائے یا پھر کسی اور اپنی بندوبست کرے. جب آپ یہ 15-20 سالوں میں ایک چھوٹے سے شہر کو پانی نہیں دے سکتے، پھر آپ کس ترقی کی بات کرتے ہیں؟ جب اربوں روپے کی آپ کی بجٹ بنتے ہیں اور ایک شہر جس میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت بھی ہے کہ بارش بھی ہوا ہے، وہ ڈیم بھرے ہوئے ہیں، آپ اس کو کنیکٹ نہیں کر سکتے، اس بدبخت اور بدترین حکومت سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اس نااہل حکومت سے، جس کو میرے خیال میں آج یہ خدا کی کہہ رہا ہے کہ کہتا ہے کہ شاید ہماری اعمال بھی ہو سکتے ہیں، ہماری وجہ سے
یہ ان کا ہم پہ جو نازل ہوا ہے، تو ہم اپنے اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدایا یہ جو عذاب ہم لوگوں پہ نازل کیا جس لوگوں نے بھی نہیں کو لایا ہے. سارے لوگ دنیا جانتے ہیں کہ شاید بلوچستان کی واحد حکومت نااہل جام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، اور یہ جام اس دن سے بھاگا ہوا ہے جب سے اپوزیشن نے جو فری بجٹ ہم کہتے تھے کہ ہماری تجاویز لے لو. ہم تو آپ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ گوادر کو اس کی پہلی اولیت پرائرٹی عمل کہتا تھا کہ اس کی پانی کی ہے، دوسری پرائرٹی ہماری بجلی کی ہے. وہ یہ بات بتانا چاہتے تھے. عمل تو میرے خیال میں یہ کبھی وزیر اعلیٰ سے نہیں کہا کیا ہو میرے لیے کوئی ذاتی مجھے کوئی اسکیم دے دو، یا ہم کہتے تھے کہ بلوچستان بھر میں آپ دیکھیں اس کی PHDP اٹھا کر دیکھیں، پانی اور بجلی ہمارے یہاں اہم مسائل ہیں. یہ دونوں کے لیے انہوں نے 1% بھی پیسے نہیں رکھے ہیں. جب بلوچستان میں یہ دو چیز آپ نہیں دو گے، بلوچستان زندگی بھر ترقی نہیں کر سکے گا. اس کی معیشت جب تک بہتر نہیں ہوگی اس کے لوگ ترقی کی طرف نہیں جائیں گے. وہ ثنا نے کل ایک اچھی بات کی کہ لوگ وہاں بلوچستان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، آہستہ آہستہ نقل مکانی ان کو مجبور کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آج بھی وقت پڑا ہوا ہے. یہ بجٹ جو آپ نے لایا ہے اس پہ دوبارہ بھی غور ہو سکتی ہے. اس میں گوادر کا پانی، اس میں کوئٹہ میں، ابھی یہاں پہ کوئٹہ کے 80% لوگ ہم خود ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ ہے. اگر میں کہتا ہوں چیلنج سے کہ بلوچستان کے زمیندار ایک دن اعلان کرے کہ ہم ایک ہفتہ اپنا ٹیوب ویل بند رکھیں گے، آدھا بلوچستان نقل مکانی کر کے چلا جائے گا. سارے لوگ تو ہمارے ٹیوب ویلوں سے پانی پیتے ہیں. لوگوں کے ہاتھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سریاب کی گلی کوچوں میں جائیں، PHC کے کتنے ٹیوب ویل وہاں پہ ہے، واسا کے کتنے ٹیوب ویل چل رہے ہیں، اربوں روپے ان کے لیے آ جاتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی لینڈ دشت سے پانی سریاب کے لیے آتا ہے، 11 ٹیوب ویل وہاں پہ لگی ہوئی ہے. 2 سال نہیں، تیسرا سال میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ وہ 11 ٹیوب ویل لگے ہوئے سریاب کے کو پانی دیے جائے. انہوں نے اس وقت کہا کہ 3 مہینے میں ہم ان کو کنیکٹ کریں گے. آج 3 سال گزر چکا ہے. اس نااہل حکومت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کنیکٹ نہیں کر سکے. وہ جان بوجھ کر لوگوں کو پانی نہیں دینا چاہتے، وہ جان بوجھ کر لوگوں کو بجلی نہیں دینا چاہتے. پتہ نہیں اس کی بلوچستان کے لوگوں سے کیا ضد ہے. اور کہتا ہے کہ ابھرتا بلوچستان. یہ کیسا ابھرتا بلوچستان ہے کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں آج نصیر آباد کے میں دیکھ رہا تھا ویڈیو، آج بھی جو ہماری بائی پاس جو سندھ کو کنیکٹ کرتی ہے، لوگ وہاں پانی کے لیے بیٹھے ہوئے. آپ دیکھ لیں اپنے میڈیا، آپ اس کو چلا. اس سے بڑھ کر بلوچستان میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ گزشتہ 31 تاریخ کو بھی یہ لوگ اسی گرمی میں بیٹھے رہے، بے ہوش ہوتے گئے. کل میں نے اسمبلی میں ایک تحریک التوا لایا، سب نے تقاریر کی. میں نے ان کو خدا کا واسطہ دیا کہ ان لوگوں کو جاؤ تسلی دو. آج پھر یہ روڈ پہ بیٹھنے والے، صبح میں نے میڈیا پہ دیکھا یہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ابھی میرے خیال میں نماز کے لیے کبھی کبھار ہم جمعہ کا نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ، اگر کسی کو جگہ نہیں ملتا ہے سائے میں، ہم جب تھوڑی 2-5 منٹ کے لیے دھوپ میں آ جاتے ہیں، ہم بیٹھ نہیں سکتے. میں تو داد دیتا ہوں کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں یہ کوئی پکنک نہیں ہے کہ گوادر کے لوگ. ہم عمل نے کہا کہ گوادر اس وقت پرامن ہو سکتا ہے جب کہ گوادر کی عوام کی جو بنیادی مسائل ہے وہ حل کیا جائے. ہماری پارٹی نے ہی گوادر کو جو ہے پرامن رکھا تھا. آپ چاہ رہے کہ گوادر میں جلسہ ہو، گوادر میں جلوس ہو، گوادر میں ہمیشہ یہی اسی قسم کے ہوتے رہے. اور جام یہ چاہتا بھی ہے. ہاں وہ ایک چیز کر سکتا ہے، وہ جیپ ریلی، کار ریلی وہاں پہ کر سکتا ہے. دوبارہ گوادر کو بند کر کے جو ہے کرکٹ میچ کرا سکتا ہے کوئٹہ میں. ہم کبھی نہیں کرتے روڈ بند. بابا کس 2-4 وین گزرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی خواتین ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. ہماری خواتین کو تو ابھی تک اپنے وہ پینے کا پانی نہیں دیا. ہم تو اس کے لیے ترس رہے ہیں. ہمیں کیا ان چیزوں سے سروکار ہے؟ ہم اس وقت دیکھیں گے کہ جب ہمارا وہ ہمارے پیٹ میں کچھ ہوگا، ہمیں جو ہے کچھ ملیں گے، ہمیں زندگی کی وہ بنیادی صحیح سہولتیں ملیں گے، پھر ہم کسی اچھے سے اسٹیڈیم میں جا کر میچ دیکھیں گے، اس سے لطف اندوز ہوں گے.